یہ پلانٹس لگائے گئے ہماری گرمیوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے تاکہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو صحیح ہے. جون جولائی اگست کے اندر. وہی مانگ ہمارے ملک کے اندر گرمیوں میں جہاں آپ کی فرض کریں 30,000 میگا واٹ کی مانگ ہے، وہ گرمیوں میں اس کی سردیوں میں 1/3 رہ جاتی ہے. ایسے ہی ٹھیک. یعنی آپ کے 5 مہینے ایسے ہوتے ہیں جب مانگ 1/3 پہ چل رہی ہوتی ہے. ان دنوں میں وہ پلانٹس کیا کریں؟ وہ پیداوار نہ کریں تو کیا کریں؟ جب نہیں کرتے تو جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ اس پلانٹ کو حاضر رکھنے کا آپ 24 گھنٹے 365 دن جب بھی بجلی چلانا چاہیں اس کا ایک اماؤنٹ ہے جو کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر ہوتا ہے. اور دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیے اگر یہ چیز نہ ہو اور جو آپ سنتے رہتے ہیں نا ٹیک اور پے اینڈ ٹیک اینڈ پے، اگر یہ نہ ہو اور اگر آپ ٹیک اینڈ پے کے اوپر چلیں تو اس میں آپ کی فی یونٹ کی قیمت اوپر چلی جائے گی. اس سے بھی اوپر چلی جائے گی جتنا آج ہے؟ نہیں، اس کے تقریباً قریب پہنچ سکتی ہے یا اس سے تھوڑی کم ہوگی اگر ٹیک اینڈ پے کے اوپر جائیں. لیکن یہ منصوبے جب لگائے گئے بادامی صاحب، وہ اس وقت ڈالر اور انٹرسٹ کا ریٹ نیچے تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 2016 میں لگے ہوئے منصوبے جن کی یہ کیپیسٹی پیمنٹس کی بات ہوتی ہے، وہ اگر منصوبے اس وقت جب لگے تھے اگر وہی ڈالر اور انٹرسٹ ریٹ ہوتا تو آج آپ کی بجلی تقریباً 7 سے 8 روپے فی یونٹ سستی ہوتی. یہ چیزیں کہنے کے باوجود ہم نے اس وقت 1994 اور 2002 کی پالیسی میں تقریباً کوئی 28 پلانٹس تھے. ان 28 پلانٹس کا پرائم منسٹر نے یہ پریس کانفرنس ہونے سے پہلے ہمیں ٹاسک دے دیا تھا، جو ٹاسک تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. اور جتنی بھی آج کل آپ بات چیت سن رہے ہیں یہ زیادہ تر اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے حکومت یہ کام کرنے والی ہے. ہر ایک اس کے اندر حصہ ڈال کے اپنا کریڈٹ اٹھانے کی ضرور کوشش کرے گا جو ان کا پورا حق ہے. اور ہم شکر گزار ہیں ان سب کے جو آئی پی پیز کے متعلق بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایجنڈا ہے جو پہلے سے جس کے اوپر لیکن کیا ہونے لگا ہے وہ بات مکمل کیجئے کہ 28 پلانٹ سے متعلق شہباز شریف صاحب کی رائے کے مطابق کیا ہونے والا ہے جلد؟ 1994 اور 1994 اور 2002 کے ایسے پلانٹس ہیں تقریباً 28 جن کا ہم نے بالکل ڈائسیکٹ کر کے ایک چیز اینالائز کر لی ہے. کتنے پلانٹ چاہیے، کتنے پلانٹ ٹیک اینڈ پے پہ جانے چاہیے، کتنے کو اپ فرنٹ پیسہ دے کے ریٹائر کر لو تاکہ آپ کی مستقبل میں کئی 100 ارب روپے کی بچت ہو. تو یہ ان کی حکمت کی باتیں جو ہیں وہ کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر چکے ہیں. ویسے منسٹر صاحب اس پہ تو آپ بتائیے کہ کیا آپ کی اوپینین ہے، معلومات ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جناب یہ اچانک باتیں ایسے ہی نہیں شروع ہو گئیں، یہ بھی کہیں سے کہا گیا تو معاملہ شروع ہوا ہے. کیا ایسا کچھ ہے؟ جی جہاں سے بھی کہا گیا ہے شکر الحمدللہ کہا اچھی بات ہے. یہ تو ہمارے پروگرام کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ تو تقریباً آج سے تقریباً کوئی مارچ کے مہینے کے اینڈ میں یا فرسٹ ویک آف اپریل کے اندر یہ پرائم منسٹر نے جو ریفارم پروگرام پاور سیکٹر کا کیا تھا جس کی خبریں بھی چلی تھیں، آئی پی پیز کے ساری تمام چیزوں کو ری وزٹ کرنا اور اس کو دیکھنا یہ ہمارے پروگرام کا ایک بنیادی حصہ تھا. سو بہت جلد ہمیں کچھ آئی پی پیز جی کہیے. ایک سے وسیم بھائی، ہم لوگ حکومت ہیں، ہم لوگوں نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھانا جو ہمارے انٹرنیشنل کورٹس آف آربیٹریشن کے اندر اس قسم کے معاملات کے اندر چیلنج ہو جہاں ٹیکس پیئر کو الٹا لینے کے بجائے دینے پڑ جائے. تو ہم لوگ ذرا اتنا زیادہ بینڈ باجا نہیں بجا رہے، ہم لوگ خاموشی سے سنجیدہ کام کریں اور اس سنجیدہ کام کا جو رزلٹ ہوگا وہ لوگوں کی بجلی کی قیمت کے اندر کمی ہوگی. اور یہ پرائم منسٹر کا اپنا پروگرام ہے. غالباً آج کل کی جو سیاسی جماعتیں دھرنا کاری ہیں اور انڈسٹریلسٹ جو یہ بات کلیم کر رہے ہیں، ہم ان سے 4 قدم آگے چل رہے ہیں لیکن خاموشی سے چل رہے ہیں. اور جب یہ چیز ظاہر کرنے کا وقت آئے گا تو ہم پوری سٹرونگ فوٹنگ کے اوپر اس کو ظاہر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ کام انشاءاللہ چونکہ ظاہر ہے عوام کے لیے اس سے اچھی خبر نہیں ہو سکتی نا اگر واقعی ہو جائے تو کیا کوئی رفلی کوئی ٹائم لائن اگلے 3-4 مہینوں میں کچھ نظر آئے گا عملاً سامنے ہوتا ہوا؟ سر میں بالکل ارسپانسبلی آپ کو
کیا پتا اس سے بہت پہلے ہو جائے. تو میں ابھی irresponsibly کوئی بات سٹیٹ نہیں کرنا چاہتا وسیم بھائی, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ یہ پرائم منسٹر کی اور سٹیٹ کی اولین اس وقت ترجیحات میں ہے, اور کسی آئی پی پی کا جی مالک ہمارا کوئی ماما چاچا یا کسی کا پتر کوئی نہیں لگتا. تو ہمیں اس وقت لوگوں کے انٹرسٹ کے بجائے اور پاکستان کی ساکھ کے ساتھ ساتھ کسی کا انٹرسٹ پاکستان کی ساکھ کے ساتھ ساتھ کسی چیز سے پیارا نہیں ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ سے زیادہ. اور سر یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے سارا بتا دیا کہ جناب وہ تو پھر ڈالر روپی پیرٹی ایسی ہو گئی, کرنسی ڈی ویلیوشن ایسی ہو گئی کہ سارے کا سارے ایکویژن ہی آؤٹ ہو گئے, اتنا مہنگا ہو گیا, ورنہ فی یونٹ کم از کم 8 روپیہ سستا ہوتا. آج ہیونگ سیڈ دیٹ بھی آپ یہ کہیں گے کہ بہرحال آئی پی پی کے ساتھ کانٹریکٹ کوئی بڑے اچھے نہیں ہوئے, اس سے اچھے ہو سکتے تھے, یا آپ کہیں گے نہیں یار ویسے ہی ہوئے, اب باقی معاملات آ گئے, باقی فیکٹرز آ گئے تو بس اس لیے بیڈ لک ہو گیا. یہ آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹس اگر صحیح وقت کے اوپر بجلی مختلف ادوار کے اندر 1990 کی دہائی سے لے کے ابھی تک صحیح وقت کے اوپر اگر بجلی ایڈ آن ساتھ ساتھ ہوتی رہتی اور اتنا گیپ نہ آتا اور پاکستان اتنا ڈیسپریٹ ان دنوں میں بجلی کے لیے نہ ہوتا اور اس وقت پاکستان کے حالات معاشی اتنے ڈیسپریٹ نہ ہوتے تو کیا پتا ہمیں بہتر ڈیل ملتی. آج بھی ہر کنٹری کا اپنا رسک ہوتا ہے, تو میکرو اکنامک کنڈیشن وہاں کے رسک کے لون کی پرسنٹیجز, انشورنس کاسٹ اور ہر چیز کو دیکھتی ہے. اگر ہم نے 2015 کے بعد والے بجلی کے پلانٹس جو لگائے ہیں جن کے اوپر ہماری حکومت کو فخر تھا اس وقت اور آج بھی ہے, اگر معیشت گرو کرتی رہتی وسیم بھائی اور اگر عمران نیازی کے زمانے میں ڈپریسیشن آف روپی نہ ہوتی اور انٹرسٹ ریٹس اوپر نہ جاتے اور آپ کی گروتھ اکنامک نہ رکتی تو آج وہی آئی پی پیز آپ کے لیے ایک فخر کا ایک وہ ذریعہ بن رہے ہوتے. وہ یوں کہ جناب وہ جتنی ان کی کیپیسٹی ہوتی, جتنا وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے اتنی ہماری ڈیمانڈ بھی ہوتی, سپلائی ڈیمانڈ گیپ نہ ہوتا. اور بدامی صاحب, اور اگر آپ کی روپی ڈی ویلیو نہ ہوتا, اب میں آپ کو ایک ایگزامپل, روپی ڈی ویلیو تو پھر پوسٹ عمران خان بھی بہت ہوا نا پھر تو. نہیں ضرور ہوا, لیکن اس وقت سلائیڈ شروع ہوئی, اور ضرور ہوا لیکن اس وقت سلائیڈ بھی شروع ہوئی, اور عمران نیازی صاحب کی حکومت میں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, یہ جو ایک رپورٹ کی بات ہوتی رہتی ہے کہ آئی پی پیز کے اوپر ایک رپورٹ ہوئی تھی, اس رپورٹ میں کہا گیا تھا, وہ عمران نیازی کی حکومت کے دور میں شاید ہوئی تھی, اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ رپورٹ ابھی تسلی بخش نہیں ہے, اس رپورٹ میں مزید کام اور انویسٹیگیشن ہونے والی ہے, اور اس کے باوجود بغیر ایک انویسٹیگیشن کی رپورٹ کے باوجود عمران خان کی کابینہ نے اس آئی پی پیز کا اس رپورٹ ہاف بیکڈ رپورٹ کی بیسس کے اوپر ان آئی پی پیز کو اور حکومت پاکستان کو کا کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر بھیج دیا انٹرنیشنل, تاکہ ہماری حکومت کو ایک رپورٹ اور فورینسک کروانے کا موقع ہی نہ ملے اور ہم اپنا کیس ثابت ہی نہ کر سکیں. یہ تو اس وقت کا ایک اور بہت بڑا رولا تھا جس کو ہم لوگ سٹڈی کریں اور اس کو پھر انفولڈ کریں گے انشاءاللہ رسپانسبل طریقے سے. اور یہ ہر آئی پی پی کو اس وقت ڈائسیکٹ کر کے ہم لوگ اس وقت سٹڈی کر رہے ہیں, اور جہاں جس کی جتنی سپیس ملے گی ہم سپیس ازیوم کریں گے اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. بہت نوازش, بہت